تصوف بھی ان موضوعات میں سے ہے کہ جہاں ہمیں دو طرف سے حملوں کا سامنا ہے، یعنی وہ لفظ ہے جو مظلوم ترین لفظ ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے مثلا ابن تیمیہ اور دیگر بعد میں آنے والے وہ مودودی یا غامدی یا اس طرح کی سارے کہ جو تصوف کو معاذ اللہ حرام سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دین اسلام ہے اور دوسرا صوفیوں نے دین اپنا علیحدہ بنایا ہوا ہے۔ وہ اس حد تک تصوف کے منکر ہیں اور اس کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں تصوف پر ظلم کرنے والے جو غیر شرعی حرکات کو اور غیر شرعی کلمات کو تصوف کا نام دیتے ہیں۔ ان کی دمالیں، ان کے رقص، ان کی کرتوت، غیر محرم اور ننگی عورتیں اور اختلاط اور پتہ نہیں اب وہ گنے نہیں جا سکتا جو کچھ اس طرح کی خرافات بعض درباروں پہ اور تصوف کی آڑ میں کی جا رہی ہیں۔ کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے، کوئی سیدھا لٹکا ہوا ہے، کوئی ننگا بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ان دشمنوں سے بھی بڑے دشمن ہیں تصوف کے، کیونکہ یہ دکھا دکھا کے وہ دشمن لوگوں کو تصوف سے متنفر کرتے ہیں اور تصوف پر حملہ کرنے کی ان کو گنجائش ملتی ہے کہ دیکھو یہ تصوف ہے، یہ بے حیائی تصوف ہے۔ تو اس طرح جو حقیقی تصوف ہے اس کو آج اجاگر کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ اور پھر تصوف کے اندر اتنے بڑے گھپلے کیے جا رہے ہیں کہ تصوف کانفرنس ہوئی ہندوستان میں تو صدارت مودی کر رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تصوف پھر کیسا ہوگا۔ اور پاکستان میں معاذ اللہ کئی کنجر خانے ایسے کہ وہ جی یہ صوفی کلچر ہے اور یہ عارفانہ کلام ہے اور یہ تصوف ہے۔ تو کئی یعنی فلمی سٹار اور کنجر اور یہاں تک کنجریاں اب اس تصوف کے مقدس آڑ میں اب نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے، نقصان تو صوفیاء امت کا ہو رہا ہے۔ وہ طبقہ جنہوں نے صحابہ سے تصوف لے کر پوری دنیا میں صوفی بنا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت اپنے اچھے اخلاق سے، اچھی سیرت سے، شرم و حیا سے، صدق و صفا سے اور تقوی و پارسائی سے جو انہوں نے کنسیپٹ اسلام کا لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ان کی آلودگیاں دور کر کے دل ان کے ستھرے کیے۔ اب ان کا اتنا جہاد جو تھا کئی صدیوں کا، آج یہ چند ملنگ ٹائپ لوگ جو ہیں وہ اس پورے پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم پہ فرض ہے کہ جب یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی جس طرح ہر ظلم کے خلاف ہم نے اپنی مختصر سی زندگی میں آواز اٹھائی ہے، اس پر بھی پہلے اٹھائی ہے۔ کئی سال پہلے ہم نے وہ فتویٰ دیا تھا دربار اور مزاروں پہ حاضری کا اور غیر شرعی حرکتوں کے خلاف، جس پر بعض لوگوں نے ہمیں وہابی قرار دے دیا تھا۔ پھر ہمارے لوگوں کو حوصلہ ہوا کہ جب یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ درباروں پہ یہ ہوتا ہے، درباروں پہ یہ ہوتا ہے، تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے درباروں کا تو یہ سلیبس ہے جو جلالی صاحب نے فتویٰ دیا ہے اور یہ سارے مفتیوں نے حمایت کی ہے۔ وہ تو یہ حوصلہ تھا کہ جس کو تم پیش کر کے ہمیں گالی دینا چاہتے ہو وہ ہم ہیں ہی نہیں، ہمارا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارا تصوف ہے اور ہم اس کے قائل ہیں، اس کے تابع ہیں، وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور جو ملنگوں دھڑنگوں نے بنایا ہوا ہے ہم اس سے بیزار ہیں۔ یہ چور ہیں جنہوں نے بڑے بڑے صوفیوں کے جبے پہن رکھے ہیں یا اس کو تصوف کا نام دے رکھا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس سال جو ہم مرکزی اجتماع کر رہے ہیں سالانہ ختم بخاری شریف کے موقع پر، اس کا موضوع بھی انشاءاللہ روح تصوف کانفرنس ہوگا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ
10 जनवरी 2026 को अल्लाह ने मोहलत वक़्त दिया, तो इसको हम पूरी दुनिया पर हाईलाइट करेंगे आला तरीके से। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।